بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو ایوری ون۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ناول ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دیٹس اباؤٹ ہیری پوٹرز اینڈ دا فلاسفرز اسٹون بائی جے کے رولنگ۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ناول ہے اور اس ناول پہ آلریڈی موویز بن چکی ہے، سو آئی ہوپ آپ لوگوں نے وہ موویز بھی دیکھی ہوگی۔ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا اباؤٹ سمری اینڈ تھیم، کیونکہ اس پہ آلریڈی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں نے کی فیکٹس، پلاٹ، سیٹنگ، کریکٹرز پہ بات کی تھی۔ تو آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھیے اور اس ویڈیو کا جو لنک ہے میں نے ڈسکرپشن میں دی ہے، کیونکہ جب آپ لوگ کریکٹرز کو سمجھو گے تب آپ کو سمری اور تھیم کی سمجھ آئے گی، ادروائز اٹ ول بی امپاسبل ٹو انڈرسٹینڈ سمری۔ سو فرسٹ واچ دیٹ ویڈیو دین دس ون۔ سو ٹائم ویسٹ کیے بغیر لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ دوستو یہ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے ایلبس ڈمبلڈور سے، جو رات کو اکیلے گھوم رہے ہوتے ہیں خالی سڑک پر، اور وہاں ایک بلی آتی ہے جو در حقیقت پروفیسر میکگونیگل ہوتی ہے، اور وہاں پر کسی کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بات کر رہے ہوتے ہیں کیسے بچے کے بارے میں جو زندہ بچ گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں ایک اور آدمی آتے ہیں جس کا نام ہیگرڈ ہوتا ہے، بچے کو لے کر انہیں دیتا ہے، جسے وہ مسٹر اینڈ مسز ڈرسلے کے دروازے پر چھوڑتے ہیں۔ یہ بچہ جو ہے دراصل ہیری پوٹر ہوتا ہے، اور سیڑھیوں کے نیچے ایک چھوٹے سے کمرے میں ہیری پوٹر کا تھا، مینس ہیری پوٹر اس کمرے میں رہتے ہیں۔ اس کے آنٹ اور انکل کا نام جو تھا پیٹونا ایونس ڈرسلے اور ورنن ڈرسلے، جو کہ ہیری پوٹر کے انکل اور آنٹ ہوتے ہیں، اور ہیری پوٹر کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ اور ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے ڈیڈلی ڈرسلے، جو ہیری پوٹر کو بچپن سے بہت مارتا پیٹتا ہے اور پریشان کرتا ہے۔ اور آج ڈیڈلی ڈرسلے کا 11th برتھ ڈے ہوتا ہے، اور ڈیڈلی ڈرسلے کا پورا خاندان زو جاتا ہے، جہاں پہ یہ اینیملز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں جاتا ہے، جہاں ریپٹائل ایریا میں زو کے سب سے بڑے سانپ کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ڈیڈلی ڈرسلے جو کہ ہیری پوٹر کو مارتا پیٹتا تھا، اور اس کے آنٹ اور انکل کے یہ ان کا بیٹا تھا، اور اس کے آنٹ اور انکل کا بیٹا تھا۔ ڈیڈلی ڈرسلے کو وہ جگہ بورنگ لگتی ہے، مینس وہ زو جو ہے انہیں بورنگ لگتی ہے اس کے بیٹے کو، اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہیری پوٹر اپنے ساتھ بول رہا ہوتا ہے، اور وہ سانپ جو اسے سن رہا ہے، کیونکہ ہیری پوٹر کے سامنے ایک سانپ ہوتا ہے جب یہ لوگ زو جاتے ہیں، تو وہ جو سانپ ہوتا ہے وہ ہیری پوٹر کو سن رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہیری پوٹر اپنے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں انٹرا پرسنل کمیونیکیشن۔ اور اسے جو اب دیتا ہے اور اسے جواب بھی دیتا ہے، ہیری پوٹر کو حیرانی ہوتی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر، اور ایسا ہوتے ڈیڈلی ڈرسلے دیکھ لیتا ہے۔ اب جب یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے تو ڈیڈلی ڈرسلے اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے دکھا دیتا ہے، مینز اسے جو ہے کیا دکھاتا ہے، وہ سانپ، اور ڈیڈلی ڈرسلے کیا کرتا ہے، ہیری پوٹر کو دھکا دیتا ہے اور ہیری پوٹر گر جاتا ہے۔ ہیری غصے میں اسے دیکھتا ہے اور سانپ باہر آتا ہے اور شیشہ غائب ہو جاتا ہے، اور اس طرح ورنن ڈرسلے جو کہ ہیری پوٹر کے انکل تھے، جو ہے ہیری پوٹر کو الماری میں بند کر دیتا ہے۔ کچھ دن کے بعد ہیری کے نام ایک خط آتا ہے، لیکن ورنن وہ خط ہیری کو نہیں دیتے، لیکن خط آنا بند نہیں ہوتے، کوئی ہیری تک خط پہنچانا چاہتا تھا۔ ہیری کو خط نہ ملے، ورنن ڈرسلے جو ہے پوری فیملی کو وہاں سے دور سمندر کے بیچ ایک جھونپڑی میں لے جاتے ہیں، اور آج رات 12 بجے ہیری 11 سال کا ہونے والا تھا، پر کسی کو بھی پرواہ نہیں تھی، اور 12 بجتے ہی جھونپڑی کا دروازہ اکھڑ جاتا ہے۔ جب دروازہ اکھڑ جاتا ہے تو اور وہی ہیگرڈ اندر آتا ہے اور ہیری کو برتھ ڈے وش کرتا ہے اور اسے کیک بھی دیتا ہے، اور ہیری کو بتاتا ہے کہ وہ روبیس ہیگرڈ ہے، مینز اس کا پورا نام روبیس ہیگرڈ ہے، اور ہیری کو یہ بھی بتاتا ہے کہ ہیری کے پیرنٹس دھماکے میں مر گئے تھے، جبکہ ورنن ڈرسلے جو ہیری کا انکل ہوتا ہے اس نے بتایا تھا کہ وہ کار ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے، مینس ہیری پوٹر کو یہ بتایا تھا کہ اس کے پیرنٹس کار ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے،
اور سب سے بڑی بات جو ہیگریڈ ہیری کو بتاتا ہے کہ ہیری ایک جادوگر ہے۔ ہیگریڈ اسے خط دیتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے اسے ہاگوارٹس اسکول میں ایکسیپٹ کر لیا گیا اور اب وہ وہاں آگے کی پڑھائی کرے گا، لیکن ڈرسلے منع کرتا ہے کہ وہ ہیری کو کہیں نہیں جانے دیں گے۔ مطلب اس کے انکل جو ہے اسے منع کر دیتے کہ وہ ہیری کو کہیں نہیں جانے دیں گے تاکہ وہ پیٹونا ایونز ڈرسلے کی طرح فریک نہ بن جائے۔ فریک ویسے پاگل کو کہتے ہیں، لیکن ہیگریڈ انہیں دمکا دیتا ہے کہ ڈرسلے جیسا مگل کا مطلب ڈرسلے جو ہے مگلز ہیں۔ مگل کا مطلب یعنی میں نے بتایا تھا کہ وہ لوگ جو جادو نہ کر سکتے ہو اسے روک نہیں سکتے۔ جو ہیگریڈ ہوتا ہے وہ ڈرسلے کو یہ بتاتا ہے کہ تم جیسے مگلز مجھے نہیں روک سکتے ہیری کو اپنے ساتھ لے جانے۔ اب مگل کا مطلب جو جادو نہیں کر سکتے اسے روک نہیں سکتے، اور ہیری اگلے دن ہیگریڈ کے ساتھ پب جاتا ہے تاکہ وہ جادوگری کا سامان خرید سکے، اور وہاں ہیری کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا فیمس ہے، اور اسے وزرڈنگ ورلڈ میں ہر کوئی اسے جانتا تھا۔ وزرڈنگ ورلڈ میں جادوگروں کی دنیا، اور وہاں اسے پروفیسر کوئرل بھی ملتے ہیں جو ہیری کو اسکول میں پڑھانے والے تھے، اور وہاں ہی اسے ایک سیکرٹ راستہ پتہ چلتا ہے جہاں جادوگری کا سارا سامان ملتا تھا۔ سب سے پہلے ہیگریڈ جو ہے ہیری کو گرینگٹوز بینک لے جاتا ہے۔ یہ ایک بینک ہوتا ہے جو کہ جادوگروں کا بینک ہوتا ہے، اور ہیری کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیرنٹس اس کے لیے پورا خزانہ چھوڑ گئے تھے۔ وہ ایک اور ورلڈ میں جاتے ہیں جہاں سے ہیگریڈ کو کوٹلی اٹھاتا ہے، وہاں ہیگریڈ کوٹلی اٹھاتا ہے، مطلب ایک چھوٹا سا بوری ٹائپ جس میں سامان رکھ کے ہاتھ میں کیری کر سکتے۔ ہیری کو بتاتا نہیں کہ اسے کوٹلی میں کیا ہے۔ پھر وہ لوگ جادوگری کا سامان خریدتے ہیں اور آخر میں وانڈ خریدتے ہیں۔ وانڈ جو ہے یہ بھی ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے جو وزرڈنگ ورلڈ میں یوز ہوتا ہے، وہ خریدتے ہیں، جہاں کیرک اولوینڈر وانڈ میکر جو ہے ہیری کو بتاتا ہے کہ اس کے وانڈ میں بھی وہی فینکس کا جادو ہے جو اس جادوگر کے وانڈ میں تھا جس نے اس کے سر پر وہ نشان دیا تھا۔ ہیگریڈ جو ہے ہیری کو ہیڈوگ ایک اول ہوتا ہے، ایک الو ہوتا ہے، وہ بھی گفٹ کرتا ہے، مطلب الو بھی گفٹ کرتا ہے۔ اور جب ہیری پوچھتا ہے ہیگریڈ سے اپنے نشان اور پیرنٹس کے موت کے بارے میں، تو ہیگریڈ جو ہے ہیری کو بتاتا ہے کہ وولڈیمورٹ نام کے ایک ڈارک ویزرڈ نے یہ سب کیا تھا، جس کا کوئی نام نہیں لیتا، جسے سب تم جانتے ہو کون نام سے بلاتے ہیں۔ اب یہ اس کا نام تھا، تم جانتے ہو کون نام سے بلاتے ہیں، اور اس سے آج تک ہیری کو چھوڑ کے کوئی نہیں بچ پائے۔ اس کوشش میں وولڈیمورٹ غائب ہو گیا تھا اور سب مانتے تھے کہ وہ چلا گیا، پر اسے لگتا ہے کہ وہ واپس ضرور آئے گا۔ ہیگریڈ کو پوٹلی جو پروفیسر ایلبس ڈمبلڈور کو دینے جاتا تھا، اس لیے وہ ہیری کو ایک ٹرین کی ٹکٹ دے جاتے جس میں لنڈن ٹو ہاگورٹس پہنچتا۔ ایک جگہ ہوتی ہے ہاگورٹ جو ایک سکول ہے، وہاں کی ٹکٹ ملتی ہے، اور اس ٹکٹ کی ٹائمنگ جو ہے ہیری کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ایک ٹکٹ دی جاتی ہے جس میں وہ ہیری کو لنڈن سے ہاگورٹ کی طرف وہ ٹرین اسے پہنچاتی ہے۔ اب اس ٹکٹ پہ 9:45 لکھا ہوتا ہے۔ ہیری کو اسٹیشن پر پلیٹ فارم سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، پر وہاں اسے ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ دیکھتا ہے اور 9:45 اور مگلز کی بات کر رہی ہوتی ہے۔ اسی عورت کے ہیلپ سے ہیری کو پتہ چلتا ہے کہ بیریئر میں سیدھا گھسنا ہے اور آپ پلیٹ فارم میں پہنچ جاؤ گے۔ ہیری صبح پلیٹ فارم پر پہنچ جاتا ہے، ہاگورٹس ایکسپریس جو ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ابھی ہیری پہنچے نہیں ہوتے، اس ٹرین میں چڑھ کر ایک خالی بوگی میں بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں کیا ہوتا ہے، وہ بچوں میں سے چھوٹا لڑکا ران ویسلے جو ہے
ہیری کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہ رون ویسلے کون ہے؟ جب یہ اسٹیشن میں اسے راستہ نہیں مل رہا ہوتا ہیری کو، تو جو عورت ہوتی ہے جب یہ اس سے پوچھتا ہے، اس وقت اس عورت کے پاس 2 بچے ہوتے ہیں، ایک رون ویسلے اور ایک ہرمین۔ مینس اب سٹوری ہم کنٹینیو کریں گے۔ رون ویسلے جو ہے ہیری کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس طرح ان دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر میں ایک بندی آتی ہے، ایک لڑکی آتی ہے جس سے ہیری جو ہے سویٹس خرید لیتا ہے اور رون ویسلے کے ساتھ شیئر کر کے کھا لیتا ہے۔ یہ سویٹس بھی وزرڈنگ ورلڈ کے ہوتے ہیں، کامن ورلڈ سے الگ۔ رون ویسلے کے پاس ایک چوہا بھی ہوتا ہے جس کا نام اسکیبرز اور وارم ٹیل ہوتا ہے، جس کا رنگ بدلنے کے لیے رون ویسلے کے مسخرے جڑوا بھائیوں نے ایک منتر دیا ہوتا ہے۔ رون ویسلے ہیری کو وہ جادو دکھانے ہی والا تھا کہ وہاں ایک اور لڑکی آ جاتی ہے جو کہ ہرمائن گرینجر ہوتی ہے، جو کہ ناول کے جو نام ہوتا ہے، جو ناول جو نہیں ہوتا، ایک ناول ایک نام ہے، اس لڑکے کے مینڈک کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ وہاں پہنچ جاتی ہے کون؟ ہرمائن گرینجر، اور رون ویسلی کا جادو فیل ہو جاتا ہے۔ وہ گرینجر مینس وہ خود جادو کر کے ہیری کے گلاسز کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ اب یہ کون کرتی ہے جادو؟ پھر اس کے سامنے ہرمائن گرینجر جو ہے ہیری کے سامنے جادو کرتی ہے، اور اس جادو سے کیا ہوتا ہے، ہیری کے جو گلاسز ہوتے ہیں وہ ٹھیک کر دیتی ہے۔ رات ہو جاتی ہے اور وہ سب ایک ہاؤس پہنچتے جہاں ہیگرڈ سب کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہاں سے بوٹس میں مینس یہ کشتیوں میں بیٹھ کر وہ فرسٹ ایئر کے سبھی بچوں کو ہاگورٹس لے جاتا ہے۔ سیڑھیوں کے اوپر پروفیسر میکگونیگل کھڑی ہوتی ہے جو بچوں کو بتاتی ہے کہ انہیں 4 ہاؤسز میں سے ایک ہاؤس کے لیے چنا جائے گا۔ ایک ہاؤس کے بچے ایک ساتھ رہتے ہیں، کھاتے پیتے سوتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور اچھے کام سے ہاؤس پوائنٹس ملتے ہیں اور غلط کام کرنے سے پوائنٹس کم ملتے ہیں۔ اور سال کے اینڈ میں سب سے زیادہ پوائنٹس والے ہاؤس کو ہاؤس کپ دیا جاتا ہے۔ وہاں ایک لڑکا جس کا نام ڈریکو میلفوائے اپنے چمچے جیسے دوست جن کے نام ہوتے ہیں گریوے اور گوائل کے ساتھ ہیری کے پاس آخر میں مینس اس سے دوستی کرنے کا کہتے ہیں، پر ہیری منع کر دیتے ہیں کیونکہ اس نے رون ویسلے کو غریب کہہ کر اس کی بےعزتی کی تھی۔ ہاؤس میں چنے جانے کے لیے بچوں کے سر پر سورٹنگ ہیٹ رکھا جاتا ہے۔ دیکھو یہ سارے کریکٹرز یہ میں پہلے ہی ڈسکس کر چکا ہوں، تو پہلے کریکٹرز کی ویڈیو دیکھ لو تاکہ یہ سمری آپ کو سمجھ آ جائے۔ چلو ہم کنٹینیو کرتے۔ اب جب سب کے سر پر سورٹنگ ہیٹ رکھا جاتا ہے، رون، ہرمائن اور ہیری سب گریفنڈر ہاؤس کے لیے چنے جاتے ہیں۔ 4 ہاؤسز ہوتے ہیں جس میں ایک گریفنڈر ہاؤس ہوتا ہے، تو یہ تینوں کس ہاؤس کے لیے سلیکٹ ہوتے ہیں؟ گریفنڈر ہاؤس۔ لیکن ڈریکو میلفوائے کو سلیٹرین ہاؤس کے لیے چنا جاتا ہے، جس پر رون جو ہے ہیری کو بتاتا ہے کہ سب ہی شیطانی جادوگر سلیٹرین ہاؤس سے آتے ہیں، اور پروفیسر ایلبس ڈمبلڈور کو رات میں گھومنے یا مینس جو پروفیسر ہوتا ہے وہ منع کرتا ہے کہ رات میں کہیں گھومنے، یا یہ جو فارسٹس وغیرہ ہوتے ہیں جو جنگل ہوتا ہے، اور تیسری منزل کے ایک اسپیسیفک جگہ گھومنے سے منع کرتے ہیں۔ جو پروفیسر ایلبس ڈمبلڈور ہوتا ہے وہ ان سب کو یہ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے 3 جگہ نہیں جانا، ایک فارسٹس، دوسرا جو ہے ایک تیسری منزل کی ایک اسپیسیفک جگہ ہوتی ہے وہاں، اور تیسرا جو ہے کون سی جگہ ہوتی ہے؟ رات کو گھومنا۔ یہ تینوں جگہ سے یا یہ تینوں کام سے منع کر دیتا ہے۔ سامنے ایک ٹیچر بیٹے ہوتے جس کا نام پروفیسر کوئرل ہوتا ہے۔ اس کی طرح دیکھتے ہی ہیری کے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ ہیری کو پتہ چلتا ہے ہاگورٹس میں پینٹنگ ہلتی ہے، وہاں گھوسٹس بھی رہتے ہیں۔ اپنے ہاؤس میں کامن روم میں جانے کے لیے انہیں پینٹنگ کو مینس پاسورڈ بتانا پڑتا ہے،
اور بہت ہی مزیدار ڈنر کے بعد ہیری اپنے روم میں چلا جاتا ہے۔ اگلے دن پروفیسر میکگوناگل کی کلاس میں وہ رون کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اگلی کلاس جو ہے پروفیسر سنیپ کی ہوتی ہے۔ ہیری کو لگتا ہے پروفیسر سنیپ نہ جانے اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتے، اور وہ ہیری سے جان بوجھ کر ٹف سوالات پوچھتا ہے، مینز جو مشکل سوالات ہوتے ہیں وہ پوچھتا ہے، جس کا جواب ہیری نہیں جانتا، اور ان سب کے جوابات کون دیتی ہے؟ ہرمیون گرینجر جانتی ہے، اور وہی ان سوالات کے جوابات دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے پوائنٹس کم کر دیتے ہیں۔ اور بریک میں کیا ہوتا ہے، سیمیس فینجن جو ہے ٹی کو جو کیا کرتا ہے، مینز جو ٹی ہے اس کو رام میں ناکامیاب کوشش کرتے ہیں، تبھی وہاں الو سامان لے کے آتا ہے، جس میں ناول جو کہ ایک کریکٹر ہے اس کی دادی نے اسے ریموموریل بھیجا ہوتا ہے، اور ہیری کو نیوز پیپر میں تب پتہ چلتا ہے کہ گریکنٹوس بینک جو کہ ایک بینک تھا، میں نے اسٹارٹ میں بتایا تھا، جو ویزرڈز ہوتے ہیں جو میجک وغیرہ کرتے ہیں، ان کا ایک بینک ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے گریکنٹوس بینک، کو لوٹنے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ ہیری پوٹر کو نیوز میں پتہ چلتا ہے، نیوز پیپر، جس سے اسی دن کی صبح ہیری اور ہیگریڈ وہ کوٹلی لے کر آئے تھے، اور اگلی کلاس فلائنگ لیسنز کی ہوتی ہے، جہاں نیویلیا غلطی سے اڑنے لگتا ہے اور گر کر اس کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اور میڈم اسے ہاسپٹل لے جاتی ہے، پر پیچھے سے ڈریکو ہیری کی لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس میں ڈریکو جو ہے نیویلیا کے بال کو ہوا میں پھینکتا ہے اور ہیری اسے پکڑ لیتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے پروفیسر میکگوناگل دیکھ لیتی ہے، اور وہ ہیری کو لے جا کر اولیور ووڈ کے پاس لے جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہیری کویڈچ ٹیم ہے گریفنڈر کے نئے سیکر ہوں گے۔ ہیری کو کویڈچ ٹیم گریفنڈر کویڈچ ٹیم میں لے لیا جاتا ہے، جس کا کیپٹن اولیور ووڈ ہوتا ہے، اور وہ رون ویسلی کے فرینڈ اینڈ جارج ویسلی جو ٹوین برادرز رہتے ہیں ٹیم میں ہوتے ہیں، ان کے ٹیم میں ہوتے ہیں۔ اور جلد ہی یہ خبر پورے اسکول میں پھیل جاتی ہے کہ ہیری اب گریفنڈر کویڈچ ٹیم کے ممبر ہے، ایک کھلاڑی ہے، اور ہیری کو لگتا ہے کہ وہ یہ سب کیسے کرے گا، کیونکہ ہیری کو اس گیم کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اور اب کیا ہوتا ہے، ہیری جب یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ اسے یہ گیم کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، وہاں پہ ہرمیون گرینجر جو یہ بات سن رہی ہوتی ہے ان دونوں کو ٹرافی روم میں لے جاتی ہے اور دکھاتی ہے کہ ہیری کے والد بھی ایک کویڈچ کھلاڑی تھے، اور تینوں غلطی سے اس ایریا میں چلے جاتے ہیں جہاں جانا منع تھا، اور وہاں ان کا سامان ایک 3 سر والے ان کا جو سامنا ہوتا ہے وہ ایک 3 سر والے ڈاگ سے ہوتا ہے، اور تینوں بچ کر وہاں سے نکلتے۔ اولیور ووڈ جو ہے ہیری کو کویڈچ کے رول سکھاتا ہے کہ ہیری کا کام گولڈن سنیچ مطلب سنہری بال کو پکڑنا ہے، اور اگلی کلاس جو ہے چارمز کی ہوتی ہے، جو جادو وغیرہ اس کے، جس میں ایک چارم سکھایا جاتا ہے جس سے چیزوں کو ہوا میں اڑایا جا سکتا ہے۔ رون ویسلی غلط طریقے سے کر رہا ہوتا ہے، ہرمیون اسے سکھاتی ہے اور خود اسے پھنگ کو اڑا دیتی ہے جو ان سبھی کو دیے جاتے ہیں۔ رون برا مان جاتا ہے اور اس کا مذاق بناتا ہے اور کہتا ہے اسی لیے ہرمیون کا کوئی دوست نہیں، جیسے ہرمیون سن لیتی ہے، جو ہرمیون ہوتی ہے ہرمیون گرینجر، اور وہ اسے سن لیتی ہے اور وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ دن ہیلوئین کا ہوتا ہے، اور رات میں سب بچے جب جشن منا رہے ہوتے ہیں، یہ ایک جشن ایک فیسٹیول ہوتا ہے، ہرمیون وہاں نہیں ہوتی۔ نیویلیا بتاتا ہے کہ ہرمیون نے خود کو لڑکوں کے باتھ روم میں بند کر کے رو رہی ہے۔ تبھی وہاں پروفیسر کوئرل آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تہہ خانے میں ایک مونٹین ٹرائل آ گیا اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سبھی بچوں کو ان کے کامن روم میں بھیجا جاتا ہے، پر ہیری اور رون
ویسلے، رون ویسلے اور ہیری پوٹر جو جانتے تھے کہ ہرمائن جو ہے باتھ روم میں ہے، اسے بچانے کے لیے تہہ خانے کے باتھ روم میں جاتے ہیں۔ ٹروین جو ہے ہرمائن کو مارنے ہی والا تھا کہ رون اور ہیری مل کر اسے بچا لیتا ہے، اور اس طرح پروفیسرز جیسے سنیپ اور کوئرل، میکگونیگل وہاں پہنچتے ہیں، اور یوں ان تینوں میں پھر گہری دوستی ہو جاتی ہے۔ اگلے دن ناشتے میں ہیری جو ہے ہرمائن کو کیا کرتا ہے، اپنا ڈاؤٹ بتاتا ہے کہ میں 3 منہ والے کتے کے پاس گیا تھا اور کتے نے انہیں کاٹ لیا تھا، اس لیے وہ لنگڑا کر کے چل رہے ہیں۔ تبھی وہاں الو ایک پیکٹ لے کر آتا ہے، اور اسے کھلنے پر ہیری دیکھتا ہے کہ میکگونیگل، جو پروفیسر میکگونیگل نے اسے نئی نیمبیس 2000 جو کہ سب سے تیز اڑنے والا جھاڑو ہوتا ہے وہ دی ہوتی ہے۔ اگلے دن کوئڈچ کا میچ ہوتا ہے۔ یہ میچ کس کے خلاف ہوتا ہے؟ سلیٹرن ہاؤس کے خلاف ہوتا ہے۔ سلیٹرن ہاؤس اور گریفنڈر ہاؤس کا میچ ہوتا ہے، اور یو گریفنڈر والے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور سلیٹرن والے چیٹنگ سے کیپر کو گھائل کر لیتے اور گریفنڈر کی ٹیم سے آگے نکل جاتے ہیں۔ تبھی ہیری کے جھاڑو بے قابو ہو جاتی ہے اور اسے گرانے لگتی ہے۔ ہرمائن گرینجر دوربین سے دیکھتی ہے کہ سنیپ کچھ بدبدا رہا ہے، وہ چاہتی ہے سنیپ کے جوتے میں آگ لگا لیتی ہے، جس سے اس سے جو پروفیسر کا دھیان بھٹک جاتا ہے۔ کس پروفیسر کا؟ پروفیسر سنیپ کا دھیان ہے وہ بھٹک جاتا ہے، اور ہیری کی جو جھاڑو جو نارمل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہیری کا جو جھاڑو تھا وہ کچھ عجیب سی ریئیکٹ کر رہا تھا، کیونکہ وہ ایک جادو جو پروفیسر کر رہا تھا، تو ہرمائن گرینجر جو ہے وہ کچھ ایسا کر لیتی ہے جس سے ہیری کے جو جھاڑو ہوتا ہے وہ نارمل ہو جاتی، لیکن لاسٹ میں گریفنڈر کی ٹیم میچ جیت جاتی۔ نیکسٹ ڈے کیا ہوتا ہے؟ ہرمائن گرینجر جو ہے ہیگرڈ کو بتاتے کہ سنیپ جھاڑو پر جادو کر رہا تھا، اور ہیری کہتا ہے کہ اس 3 سر والے کتے کے پاس بھی گیا تھا۔ ہیگرڈ جو ہے شوق ہو جاتا ہے کہ ان سب کا ان کو کیسے پتا کتے کس کی رکھوالی کر رہا ہے۔ یہ ایلبس ڈمبلڈور، پروفیسر ایلبس ڈمبلڈور وہ کیا کرتا ہے، وہ جو ہے پروفیسر ایلبس ڈمبلڈور کا یہ جو ان کا ہے آپسی کا جو معاملہ ہوتا ہے، یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ حالانکہ ہیگرڈ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اور یوں کرسمس کی چھٹیاں شروع ہو جاتی ہے۔ ہیری جو ہے رون ویسلے کے ساتھ چیئرز کھیل رہا ہوتا ہے، جس میں وہ بری طرح سے ہار رہا ہوتا ہے۔ اگلے دن کرسمس پر رون ویسلے اور ہیری جو ہے پریزنٹس یا گفٹس کھولتے ہیں، جس میں ہیری کوئی کلاک بھیجا، کسی نے ہیری کو کلاک بھیجا ہوتا ہے جو اس کے ابو کا ہوتا ہے، اور یہ کلاک ایک انویزیبلٹی ہوتا ہے۔ رات میں ہیری اسے پہن کر لائبریری کے ایریا جو ریسٹرکٹیڈ ایریا میں چلے جاتے ہیں، پر اسے نکولس فلیمیل کے بارے میں کچھ نہیں ملتا۔ آواز ہونے کی وجہ سے وہاں فلچ آ جاتے ہیں۔ فلچ بھی ایک کریکٹر ہیں، اور ہیری وہاں سے بھاگتا ہے، پر راستے میں اسے پروفیسر کوئرل اور پروفیسر سنیپ دکھائی دیتے ہیں، جہاں پروفیسر سنیپ جو ہے پروفیسر کوئرل کو دمکا رہے ہوتے ہیں۔ ہیری بچنے کے لیے ایک روم میں گھس جاتا ہے، جہاں اسے اولڈ مرر دکھتا ہے، جس میں اسے اس کے پیرنٹس نظر آتے ہیں، اور رون اور ہیری جو ہے وہ رون کو اٹھا کر ساتھ لے جاتا ہے، پر رون کو اس میں کچھ اور دکھائی دیتا ہے۔ رون دیکھتا ہے کہ وہ ہیڈ بوائے ہے اور کوئڈچ ٹیم کا کیپٹن ہے۔ اب ہر روز اس روم میں جانے لگتا ہے اپنے پیرنٹس کو دیکھنے پر کیا ہوتا ہے، پروفیسر ایلبس ڈمبلڈور وہاں آ جاتے اور ہیری کو بتاتے ہیں کہ یہ مرر انسان کے ڈیزائرز، جو ڈیپیسٹ ڈیزائرز وہ بتاتا ہے، اور
بہت سے لوگ پاگل ہو گئے اس مرر کی وجہ سے، اور یوں اب سارے اسٹوڈنٹس واپس آ جاتے۔ رون جو ہے چاکلیٹس کارڈ دیکھتا ہے اور اس میں ڈمبلڈور کا کارڈ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے نیکولس فلیمیل، یہ بھی ایک کریکٹر ہے، نیکولس فلیمیل کے ساتھ مل کر کئی کام کیے ہیں۔ ہرمائن کو یاد آ جاتا ہے اور وہ لائبریری جانے کے مینز ایک بک نکالتی ہے جو اس نے کافی ٹائم پہلے دل بہلانے کے لیے پڑھی تھی۔ اس میں بتایا ہوتا ہے کہ نیکولس فلیمیل نے پارس پتھر بنایا ہے جس سے کہیں بھی میٹل کو گولڈ میں چینج کیا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کتے جو پارس پتھر کی حفاظت کر رہے، جو کتا ہے، جو 3 سر والا کتا تھا، وہ جو تھا کیا تھا، پارس پتھر کی ہی حفاظت کر رہا ہے۔ رات میں وہ لوگ ہیگرڈ کے پاس جاتے اور بتاتے ہیں کہ وہ پارس پتھر کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہیگرڈ انہیں اندر بلا لیتا ہے اپنے گھر میں جہاں اس کا کتا بھی ہوتا ہے۔ ہیگرڈ وہاں انڈے جو ہیں گرم کر رہا ہوتا ہے، وہ ڈریگن کا انڈا ہوتا ہے۔ وہ جو انڈے گرم کر رہا ہوتا ہے ہیگرڈ، وہ جو ہے ایکچولی ڈریگن کا انڈا ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک ڈریگن کا بچہ باہر آتا ہے جس کا نام ہیگرڈ جو ہے نوربٹ رکھتا ہے۔ ہیگرڈ کیا نام رکھتا ہے اس کا؟ نوربٹ۔ اب جب یہ نام رکھتا ہے پر یہ سب ڈریکو میلفوائے کھڑکی سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور جا کر پروفیسر میکگونیگل کو بتا دیتا ہے۔ پروفیسر میکگونیگل رات میں گھومنے کی وجہ سے سبھی کے 50 پوائنٹس کم کر دیتی اور چاروں کو ڈیٹینشن بھی دیا جاتا ہے۔ ڈیٹینشن میں انہیں ہیگرڈ کے ساتھ جنگل جانا ہوتا ہے کیونکہ کوئی انکانشیس مار رہا ہوتا ہے۔ ان کا خون پینے کے لیے انہیں ایک گائل یونیکارن ملتا ہے اور اس کے اوپر کوئی اس کا خون پی رہا ہوتا ہے۔ یونیکارن بھی یہ بھی ایک کریکٹرز ہے۔ اب ڈریکو میلفوائے دیکھ کے چلا جاتا ہے، چلانے لگتا ہے کہ وہاں سے بھاگتا ہے۔ خون پینے والے آدمی ہیری کی طرف اسے مارنے کے لیے آتا ہے تو ایک شخص ہیری کو بچا لیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یونیکارن کا خون جادوئی ہوتا ہے، اسے پینے سے آپ کو ادھوری ہی پر زندگی ملتی ہے۔ ہیری کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ وولڈیمورٹ کا کام تو نہیں، اور یوں ان تینوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ جب تک ڈمبلڈور آس پاس ہے وولڈیمورٹ جو ہے ہیری کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور یوں ایگزام ختم ہوتے جب ایگزام ختم ہو جاتے ہیری کا جو نشان ہے اس میں درد سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور یوں ہیری کو یاد آتا ہے کہ ہیگرڈ نے اس سے بتایا تھا کہ وہ ایک ڈریگن پالنا چاہتا ہے، اور یوں وہ ہیگرڈ سے پوچھتا ہے کہ وہ انڈا ہیگرڈ کو کس نے دیا تھا۔ ہیگرڈ بتاتا ہے کہ اس نے یہ گیم میں جیتا تھا، ایک گیم تھا جس میں ہیگرڈ نے یہ انڈا جیتا تھا، اور اب وقت آ گیا تھا کہ یہ پتھر پروفیسر سنیپ جو وولڈیمورٹ کو دینے سے پہلے خود رکھ لے، اور پروفیسر سنیپ جو ہے اسے وولڈیمورٹ کو دے دیں گے اور وولڈیمورٹ واپس آ جائیں گے، اور کلاک جو انویزیبلٹی کلاک لینے جاتے ہیں، پر نیویلیا انہیں روکتا ہے کہ اس سے ہاؤس پوائنٹس کم ہوں گے، پر ہرمائن گرینجر اسے روک لیتی، اور یوں وہ تیسرے منزل پر جاتے ہیں اور یوں نیچے گھستے ہیں اور ایک درخت پر گرتے ہیں جو کہ ڈیولز نیر ہوتا ہے۔ ہرمائن گرینجر اپنے ٹرک یوز کر کے وہاں سے نکلتی ہے اور چابی پکڑ کے جادو سے پنکھ کے سہارے اڑ رہی ہوتی ہے، اور ایک روم میں پہنچتے ہیں جہاں وہ چیئرز بورڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہاں رون ویسلی کے سکلز کی وجہ سے وہ چیئرز جیت جاتے ہیں۔ چیئرز یہ گیم ہوتا ہے، پر اس میں رون ویسلی گائل ہو جاتا ہے۔ ہیری جو ہے ہرمائن گرینجر کو کہتا ہے کہ وہ رون کو اب واپس لے جائے، اور ہیری خود آگے بڑھ جاتا ہے اور فائنلی ایک روم میں پہنچتا ہے
جہاں درمیان میں مرر آف اے سائڈز رکھا ہوتا ہے اور اس کے سامنے پروفیسر کوئرل کھڑا ہوتا ہے. وہ کوئرل ہی تھا جس نے ٹرول کو گھسایا تھا، ہیری کو جھاڑو پہ پر سے گرانے کی کوشش کی تھی. ہیری کو جو جھاڑو سے گرانے کی کوشش کی تھی وہ کون تھا؟ وہ پروفیسر کوئرل ہی تھا. اب کیا ہوتا ہے؟ تو وہ تو پروفیسر کوئرل ہی تھا جس نے اسے جھاڑو سے گرانے کی کوشش کی تھی. ہیری خود کو مرر میں دیکھتا ہے اور اس بار اسے جیب میں مینس کیا ہوتا ہے فارسٹون دکھائی دیتا ہے. ہیری کو ایک اور آواز سنائی دیتی ہے کہ مجھے بات کرنے دو. اب یہ آواز جب ہیری کو سنائی دیتی ہے، جب جو پروفیسر کوئرل اپنی پگڑی کھولتا ہے اور اس نے سر کے پیچھے اس کے سر کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے سر کے پیچھے وولڈیمورٹ کا چہرہ ہوتا ہے. اچھا یہ پوائنٹس یاد رکھنا. ہیری خود کو مرر میں دیکھتا ہے اور اسے جیب میں فارسٹون دکھائی دیتا ہے. ہیری کو ایک اور آواز جب سنائی دیتی ہے کہ مجھے بات کرنے دو، کوئرل اپنی پگڑی کھولتا ہے اور اس کے سر کے پیچھے وولڈیمورٹ کا چہرہ ہوتا ہے. وولڈیمورٹ جو ہے ہیری کو کہتا ہے کہ وہ اس کی طرف آ جائے. اب وولڈیمورٹ جو ہے ہیری کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے. ہیری منع کر دیتا ہے. وولڈیمورٹ اس سے وہ پتھر مانگتا ہے. ہیری بھاگ جاتا ہے. پروفیسر کوئرل اس پر حملہ کر دیتا ہے، پر ہیری جیسے ہی خود کو بچانے کے لیے پروفیسر کوئرل کو پکڑتا ہے، پروفیسر کوئرل کی سکن جلنے لگتی ہے. ہیری سمجھ جاتا ہے اور وہ اس کا چہرہ بگاڑ لیتا ہے اور اس سے کیا کرتا ہے، جو پروفیسر ہوتا ہے جو کوئرل کی موت ہو جاتی ہے اور اس کی باڈی سے وولڈیمورٹ کی جو روح ہوتی ہے، جو آتما ہوتی ہے، وہ نکل کر بھاگ جاتی ہے. ہیری بے ہوش ہو جاتا ہے. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ہاسپٹلز میں ہوتا ہے. وہاں ایلبس ڈمبلڈور اسے ملنے آتے اور بتاتے ہیں کہ جس نے اس کی ماں جو اس کی ماں نے ہیری کو بچانے کے لیے اپنی جان دی تھی. اب کریکٹر میں نے بتایا تھا ہیری کے بارے میں کہ ہیری کو کس نے بچایا تھا؟ اس کی ماں نے. اپنی ماں نے اس کی جان اپنی جان دے دی تھی، پر ہیری کی جان بچا لی تھی اس وقت جب وولڈیمورٹ ان کی فیملی کو مارنے آتا ہے. تو یہ سب کون بتاتا ہے؟ ایلبس ڈمبلڈور جب بتاتا ہے کہ ہیری کی ماں نے ہیری کو بچانے کے لیے اپنی جان دی تھی، تو سیکریفائس کی وجہ سے ہیری کے اندر وہ جو پاور ہے وہ جو پاور ہے وہ آ گئی تھی اور اسی کی وجہ سے کوئرل جو ہے ہیری کے ٹچ کو برداشت نہیں کر پایا اور وہ مر گیا. ہیری واپس جا کر رون ویسلی اور ہرمیون سے ملتا ہے جو بالکل ٹھیک ہوتے. اب سال کا آخری جشن ہو رہا ہوتا ہے جہاں سلیٹرن ہاؤس کپ جیت جاتا ہے. گریفنڈر جو ہے 4th پوزیشن پہ ہوتا ہے، پر ایلبس ڈمبلڈور آخر میں کچھ پوائنٹس دیتے ہیں. رون ویسلی کو چیئرز کے لیے 50 پوائنٹ، چیئرز جیسے یہ بھی ایک گیم ہے، اس کی وجہ سے رون ویسلی کو 50 پوائنٹس ملتے ہیں اور ہرمیون گرینجر کو انٹیلیجنس کے لیے 50 پوائنٹس اور ہیری کو بہادری کے لیے اس کی بریوری کے لیے 60 پوائنٹس. اور نیویلیا یہ بھی ایک کریکٹر ہے، اس کو یہ بڑا بزدل کریکٹر ہے، ویسے شو کرایا گیا ہے، بعد میں یہ جو ہے بڑا کانفیڈنٹ بن جاتا ہے. اس کو جو ہے صرف 10 پوائنٹس دیتے ہیں. اور اسی طرح گریفنڈر جو ہے 1st پوزیشن پر آ کر ہاؤس کپ جیت جاتا ہے. رات میں جشن منانے کے بعد ہاگورڈ ایکسپریس سے گھر چلے جاتے. تو دوستو یہ تھی سٹوری ہیری پوٹر اینڈ دی فلاسفر سٹونز کی. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی کوسچن ہو تو ضرور کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا. اور اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کا تھیم. دیکھو اس تھیم میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے میجک. اوبیسلی اس میں میجک ہے. ہیری پوٹر کے جتنے بھی پارٹس ہیں ان میں سب میں آپ کو میجک کی نظر آئے گا. دوسرا ہے کریج اینڈ بریوری، اینڈ اٹس آلسو دی مین پوائنٹ مینز اے پرسن ہوز پیرنٹس had been died but still he is courageous and he stood up on his feet
So he showed his heroism and conquered Mr. Voldemort at the last. پھر اس کے بعد death, love is also there because Harry just marries whom? Hermione Granger. Humility is there, intelligence, loyalty, family, good versus evil. Friendship is there, like these three became the best friends for Ron Weasley and Hermione Granger, Harry Potter. The importance of rebellion, power is there, choice, the value of humility, the dangers of desire, greed, and the last one, self-sacrifice. So I hope this video has been helpful for you. اور ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی. تو ویڈیو اگر سمجھ آئی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا. چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور سیلف.